فانوس بن کر جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ السلام علیکم دوستو، کیسے آپ سب؟ امید ہے سب ٹھیک ہوں گے۔ یوں تو دنیا میں بے شمار مذاہب پائے جاتے ہیں اور ہر ایک کا اپنا ایک نظام ہے، اپنا ایک ضابطۂ حیات ہے، لیکن اسلام ایک واحد مذہب ہے جو اپنے ماننے والوں کو اس کی زندگی میں آنے والے ہر مسئلے کا حل عطا کرتا ہے۔ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ملے گا جہاں پہ اسلام نے اپنے ماننے والوں کو بے یار و مددگار اور بے سہارا چھوڑ دیا ہے۔ آپ کو کسی کا محتاج نہیں چھوڑا ہے۔ جو بھی مسائل آپ کی زندگی میں آنے والے ہر ایک چیز کا حل آپ کو اسلام میں ضرور ملے گا۔ لیکن کچھ لوگ ہیں وہ جو طلاق کو ظالمانہ قانون کے طور پر دیکھتے ہیں، جبکہ وہی لوگ کورٹ کچہری یا پھر عدالت کے ذریعے سے طلاق لینے کو غلط نہیں سمجھتے، پھر ظالم اس کو یہاں پہ ظلم نظر نہیں آتا یا ٹھیک سمجھتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پرابلم طلاق میں نہیں ہے، طلاق اپنے آپ میں ایک ظلم نہیں ہے، بلکہ پرابلم اس چیز کی ہے کہ اسلام مسلمان یہاں بھی کسی کا محتاج نہیں، اس مسئلے میں بھی اس کا اپنا ایک نظام ہے، اپنی ایک عدالت ہے، جہاں پہ اپنے ماننے والوں کو وہ عطا کرتا ہے کہ آپ اس طرح سے سپریشن اختیار کر سکتے ہیں۔ اگر دو لوگوں کے درمیان نہیں بنتی ہے تو اس طرح سے آپ اپنی زندگی کو آگے بڑھا سکتے ہیں، جو آپ کا امن و سکون کے ساتھ آگے زندگی گزرے۔ دیکھیے، سب سے پہلی بات، اسلام کا اسٹینڈ کلیئر ہے کہ اسلام طلاق کا حکم نہیں دیتا ہے، طلاق کا حکم نہیں دیتا ہے۔ یہ بوقت مجبوری، بوقت ضرورت اگر ایسی نوبت پیش آ جاتی ہے کہ دو لوگ اب ساتھ مل کر کے نہیں رہ سکتے ہیں، ان دونوں کے درمیان لائف اسپینڈ کرنا بالکل ناممکن ہو چکا ہو، تو اس صورت میں ہے یہ اختیار مرد عورت دونوں کو عطا کیا گیا ہے۔ مرد کو طلاق کی صورت میں ہے، عورتوں کو خلا اور فسخ نکاح کی صورت میں ہے۔ یہ اختیار صرف مرد کو نہیں بلکہ عورتوں کو بھی عطا کیا گیا ہے۔ البتہ جو طلاق ہے، فوری طلاق، اس کا اختیار صرف مرد کو عطا کیا گیا ہے اور اس کی کئی وجوہات ہیں، ایک وجہ نہیں کئی وجوہات ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے، ایک ریسرچ سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ عورتوں کے اندر نیگیٹو ایموشن وہ زیادہ ہوتے ہیں۔ اگر عورتوں کو طلاق کا اختیار دے دیا جاتا ہے تو شاید کہ آج دنیا میں کوئی ایسا ہوتا جس کو طلاق نہ ہوا ہوتا۔ میں ہر عورت یا ہر مرد کی بات نہیں کرتا، وہ ایسا ہے کہ بہت ساری عورتیں مرد سے بہتر ہیں، لیکن یہ اکثریت اس بات کی ہے کہ عورتوں کے اندر نیگیٹو ایموشن زیادہ ہوتے ہیں، اس لیے اختیار جو طلاق کا دیا گیا ہے وہ مرد کو۔ لیکن اگر عورت بھی اگر چاہتی ہے کہ وہ اس انسان کے ساتھ نہیں رہ سکتا ہے تو اس کو بھی شریعت اجازت دیتی ہے کہ وہ خلا لے سکتی ہے یا پھر فسخ نکاح کرا سکتی ہے۔ دارالقضاء میں، دارالافتاء میں جائیں اور قاضی کے سامنے اپنا مقدمہ دائر کریں اور اپنی آزادانہ زندگی کو پھر گزار سکتی ہیں۔ اب سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر طلاق کو جو اتنے ظالمانہ قانون کے طور پر دیکھتے ہیں، ان میں سے اکثریت ان لوگوں کی ہے جن کا مذہب خود یہ کہتا ہے کہ چاہے مرد شرابی ہو، کبابی ہو، زانی ہو، ظالم ہو، کسی طرح کا بھی ہو، وہ عورت کو مارتا ہو، پیٹتا ہو، کسی بھی صورت میں عورت کو اختیار نہیں ہے کہ وہ طلاق لے سکتی ہے۔ اب کیونکہ 7 جنموں کا بندھن ان کے نزدیک کو بندھ گیا، اب پھنس گئی بیچاری، کسی صورت میں اب وہ طلاق یا پھر سپریشن کا اختیار اسے اب نہیں ہے۔ وہ لوگ کہتے ہیں اسلام تو آپ کو ایک پرسکون زندگی گزارنے کا طریقہ دیتا ہے، یوں تو اسلام سب سے پہلی بات طلاق کی اجازت نہیں دیتا۔ باوقت ضرورت اگر ایسی ضرورت پیش آتی ہے کہ آپ کا شوہر آپ کو مارتا ہے، پیٹتا ہے، تو یہ اختیار عورتوں کو بھی ہے کہ آپ اپنی پرسکون زندگی کے لیے آپ طلاق لے سکتی ہیں۔ اب اگر کوئی شخص طلاق دیتا ہے جو شریعت کے اصول کے خلاف ہے، شریعت نے جو اصول طے کیا ہے وہ یہ ہے کہ آپ ایک طلاق دیں، اس کے بعد پھر دوسری طہر میں دوسری طلاق دیں۔ اگر دونوں کے درمیان صلح ہونا ہے، اگر دونوں کے درمیان صلح ہونا ہے، اگر بات اگر سمجھ میں آنی ہے تو 2 مہینہ اس کے لیے بہت ہے، کافی ہے۔ اگر نہیں ہونا ہے تو پھر تیسری طلاق دے دیں، پھر وہاں سے کہانی ختم۔ اب مجھے یہ بتائیں، ٹرین میں سفر کرنا بغیر ٹکٹ کے الاؤ ہے؟ بالکل نہیں ہے۔ اب اگر کوئی انسان بغیر ٹکٹ کے ٹرین میں سفر کرتا ہے تو کیا آپ یہ کہیں گے کہ وہ کوئی بغیر ٹکٹ کے ٹرین میں سفر کرتا ہے جو انلیگل ہے، غیر قانونی ہے، اس لیے ٹرین کو ہی بند کر دیا جائے؟
یہ تو حماقت اور بیوقوفی ہوگی۔ یہی مثال ان لوگوں کی ہے جو یہ کہتے ہیں کہ طلاق کو ختم کر دیا جائے۔ ارے جس سسٹم میں طلاق نہیں ہے وہ اس سسٹم کی نقصان ہے، وہ سسٹم کی نقصان ہے۔ جو لوگ غلط کرتے ہیں اس کے خلاف ضرور کارروائی ہونی چاہیے، اور کارروائی کی ضرورت ہی پیش نہ آئے اگر مسلمان دین پر قائم ہو جائے، اگر نبی کی باتوں پہ عمل کرے۔ نبی نے کیا کہا کہ آپ کسی کو طلاق نہ دیں، اگر ضرورت پیش آتی ہے جو سنت طریقہ ہے وہ سنت طریقے کے مطابق طلاق دیں تو انشاءاللہ آپ کی زندگی میں ایسی مصیبت، ایسی پریشانی پیش نہیں آئے گی۔ البتہ 3 طلاق دینے کے متعلق نبی کا ارشاد ہے کہ حلال کا حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا حلال کاموں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ کام خدا کے نزدیک وہ طلاق ہے۔ اسلام طلاق کو پسند نہیں کرتا، یہ بھی بات جان لیں، طلاق کو پسند نہیں کرتا ہے، لیکن طلاق کا موجود ہونا اپنے آپ میں ایک خوبی ہے۔ اگر نہ ہوتا تو پھر عورت ہو یا مرد ہو گھٹ گھٹ کے اسے زندگی جینا پڑتا ہے۔ جس طرح ہندوازم میں ہے کہ آپ کا شوہر مارتا ہے، پیٹتا ہے، جلاتا ہے، سڑاتا ہے، کسی بھی صورت میں اب آپ اختیار الگ نہیں ہو سکتے ہیں کیونکہ یہ 7 جنموں کا بندھن ہے۔ اسلام اس کا قائل نہیں ہے کہ یہ 7 جنموں کا بندھن نہیں ہے جی، یہ زندگی کے حد تک ہے، یہ زندگی کے حد تک ہے۔ عزت کے ساتھ رہے، پیار کے ساتھ رہے۔ یہ پیار محبت والی زندگی اگر میسر نہ ہو تو پھر آپ اپنا راستہ خود اختیار کر سکتے ہیں، اور یہ اختیار مرد و عورت دونوں کو اسلام عطا کرتا ہے۔ اور یہ جتنے بھی نفرت پسند عناصر ہیں وہ اپنے نفرتوں کے چشمے کو اتار کر کے دیکھیں، اسلام میں تمہیں خوبیاں ہی خوبیاں نظر آئیں گی۔ اسی طرح سے انفارمیٹو ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم۔